مدرسوں میں کل 6 علوم پڑھائے جاتے ہیں اور ان کو علوم عالیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب ان تک پہنچنے کے وسیلے اور ذریعے اور سیڑھیاں ہیں۔ اصل 6 علوم ہیں: تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ۔ یہ 6 چیزوں کا تحفظ ان مدارس کی ذمہ داری ہے، اور اسی کے لیے یہ مدرسے قائم کیے جاتے ہیں۔ نظمائے مدارس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو مدرسے کی کمیٹی ہے یا ناظم ہے، اور وہ خود ہی پورا چلاتا ہے اور سب دیکھتا ہے، اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوں۔ بعض جگہ پر کمیٹی ہوتی ہے، اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو کمیٹی ہو یا محتمم ہو، سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مدرسے کو اپنے مقاصد کے اعتبار سے مؤثر بنائے۔ طلباء جو اپنے دل دماغ کی خالی تختیاں لے کر آپ کے سپرد ہو گئے ہیں اور ایسی عمر میں آ گئے ہیں جس میں ان کو کھیلنا کودنا چاہیے تھا، اور وہ آپ کے ہاتھ لگ گئے ہیں کہ علم دین حاصل کریں گے اور امت کی حفاظت کریں گے، مدارس میں پڑھا کر علم کی حفاظت کریں گے اور لوگوں میں دعوت و تبلیغ کی محنت کر کے عمل کی حفاظت کریں گے۔ اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ یہ مدرسے کی ذمہ داری ہے، اور اسی کے لیے بچہ آیا ہے، اسی کے لیے اس کے ماں باپ نے اپنے گھر میں چھوڑنے کے بجائے اپنے جگر گوشے کو آپ کے سپرد کر دیا، آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس بچے کے وقت کو ہم استعمال کر کے اس کو اس کا عوض دے رہے ہیں یا اس بچے کی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں؟ ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ بسا اوقات مدرسوں میں بچے حفظ کرنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، غبی ہیں، ذہن ساتھ نہیں دے رہا ہے، اب وہ حفظ ہی کر رہے برس 2 برس 3 برس 4 برس 6 برس 8 برس مدرسے میں پڑے ہوئے ہیں حفظ کرنے کے شوق میں۔ تو 8 برس کی عمر میں آیا تھا اور 8 برس تک یہاں پڑا رہا تو 16 برس کا ہو گیا، ابھی تک حافظ نہیں بنا، یہ علم کب حاصل کرے گا؟ اس لیے کہ حافظ بن جانا اگر بن بھی گیا تو چلو ایک نعمت حاصل ہو گئی، اس کو یہاں سے عالم کورس کرے گا، لیکن 18 20 برس کی عمر تک بچے پڑے رہیں اور اگر وہ پورے حافظ بھی نہ بن سکیں یا اب بنے تو یہ 20 برس میں حافظ بن کر اب اس کے بعد زندگی بھر کرے گا کیا؟ اس لیے کہ حافظ قرآن کا حفظ اس کی ذات کے لیے شرف ہے، اس کی زندگی گزارنے کے لیے کیا وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ، اور تبلیغ کرنے کے لیے کیا ہے؟ حافظ نہ داعی بنا، نہ عالم بنا، نہ مفتی بنا، نہ قوم کو کوئی نصیحت کرنے کے قابل ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، حافظ بنا، عمر پوری اسی کے پیچھے کھپا دی۔ تو خیر وہ تو نادان تھا، اس کے ماں باپ نادان تھے، لیکن ناظم مدرسہ تو نادان نہیں تھا کہ کس کی زندگی کتنی برباد ہو رہی ہے۔ اس کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ بیٹا اب تم اس میں زیادہ نہیں چل سکتے، یہ بہت ضروری بھی نہیں ہے، تمہاری تمنا تھی تمہیں اس کا اجر مل جائے گا، قیامت میں حافظوں میں محشور ہو جاؤ گے، اب تم عالم کورس میں لگو اور اسے پڑھو، اور اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے اسکول ایجوکیشن کرو اور کسی قابل بنو۔ اس دنیا میں جینے کے لیے آدمی کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ورنہ باعزت زندگی گزارنا مشکل ہے، چاہے دین پڑھا لکھا ہو، چاہے عصری علوم پڑھا لکھا ہو، مگر پڑھا لکھا ہونا چاہیے آدمی کو۔ اب ہم مکتب کھولے ہوئے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے کہ صاحب ہمیشہ سال بھر بچوں کی کچھ تعداد رہنا چاہیے تاکہ ہم آسانی سے چندہ وصول کر سکیں کہ مدرسہ چل رہا ہے، اتنے بچے ہیں مدرسے میں، ان بچوں کا مستقبل کیا ہو رہا ہے، روشن ہے یا تاریک؟ ان بچوں کا جب وہ بڑے ہو جائیں گے، شادی کی بات ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا،
تو ان کے لیے اس دنیا میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے اتنے دن مدرسے میں رہا، ہم نے کچھ دیا کہ نہیں دیا اس کو؟ کیونکہ ہم امین ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ کس کے نفع کس میں ہے، کس کا فائدہ کس میں ہے، سوچنا اور بچے کے لیے طے کرنا اور بچے کو اس لائن میں لگانا تاکہ اس کی عمر کا نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور نہایت سوجھ بوجھ و فکر کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔